الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ وہ کون ہے صبر کرنے والے؟ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا تو مصیبت آتے ہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی تو اللہ کی طرف جانے والے ہیں، اگر یہ چیز چلی گئی ہے تو کیا صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں نا برابر، اور اوپر پہ جھکا کے دیتا ہے دینے والا اگر ہمدردی کرے، تو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو تو پلڑے رکھ دیے، صلوات اور رحمت اور برکت، وَأُولَئِكَ الْمُهْتَدُونَ، یہ علاوہ ہے، یہ اس سے زائد بات۔ اور صبر کرتے ہیں مصیبت آتے ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو عورت اپنے بیٹے کی قبر پر رو رہی تھی اور اوپر گری ہوئی تھی اور عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتی ہے الیکا، پیچھے ہٹ، جو مجھے مصیبت پہنچی ہے تجھے نہیں پہنچی، اگر تجھے پہنچی ہوتی تو پھر بات ہوتی۔ آپ چلے گئے۔ بعد میں اس کو بتایا گیا کہ یہ جناب محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھبرائی اور آئی۔ حدیث میں ہے کہ جب وہ آئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، قوم کے مسائل حل کرنے کی بجائے رکاوٹیں آگے بنائی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار دیا، کوئی رعایا اس کے ماتحت تھی، اس نے ان کے کام نہیں کی، رکاوٹیں ڈالی، دھوکہ گیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود اس کو پوچھے گا اور اس کو یہ سزا دے گا کہ میں نے تجھے عارضی اختیار دیا تھا تو اتنا ہو گیا، میں اصلی اختیارات رکھنے والا اپنے بندوں پر رحم کرتا ہوں۔ کوئی دربان نہیں تھا۔ تو اس نے آگے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا پتہ نہیں چلا۔ فرمایا صبر عند صدمۃ الاولیٰ، صبر تو ہوتا ہے مصیبت آتے ہی، جب انسان دل کی بڑاس نکال لے، رو لے، وبیلے کر لے، سارا جب تھک جائے، صبر ہی اچھے، ہاں جی صبر، یہ کیا؟ اور عورتیں رو رو کے اپنے جسم کے ساتھ وہ دوپٹے باندھ کے اور سر ننگے اور لمبے لمبے، او پھلاڑا او پہاڑا، تو سنک کے کندھا ساریاں بھر دیا نے، تو پھر آدھے نے صبر، یہ کوئی صبر نہیں ہے۔ صبر عند صدمۃ الاولیٰ، مصیبت آتے ہی انسان صبر کرے، بڑا اجر ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہم۔ اور دعا پڑھنی چاہیے مصیبت کے وقت، انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر دے اور مجھے اس کا اچھا بدل دے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائیں، ان کا خامن بھی ایمان لایا ابو سلمہ۔ ان کا ایک بچہ تھا جو چھوٹا سا خاندان مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ روانہ ہوا اپنا دین بچائیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہیں، ہجرت کر جائیں یہاں سے۔ تو اس وقت جو ہے نا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسرال آ گئے ام سلمہ کے گھر والے، کہنے لگے کہ آپ اگر جاتے ہیں تو جائیں، ہم اپنی بیٹی کو نہیں بھیجیں گے۔ ام سلمہ کو انہوں نے روک لیا رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو سلمہ کے گھر والے آئے، اس نے کہا کہ اگر تم اپنی بیٹی نہیں جانے دیتے تو یہ جس کے پاس بیٹا ہے یہ ہمارا ہے، انہوں نے بیٹا لے لیا۔ ابو سلمہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بیوی اور چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے دین اپنے سینے کے ساتھ لگاتے مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں آ کے بیٹھ کے روتی تھی جہاں وہ خامد اور بیٹے سے بچھڑی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا رشتہ دار اس نے آ کے کہا ابو سلمہ کے گھر والوں کو، ام سلمہ کے گھر والوں کو کہ اس کو کیوں روکتے ہو؟
جانے دو. تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. جب وہ جانے لگی تو ابو سلمہ کے گھر والوں نے آ کے بچہ بھی دے دیا کہ لے اپنا بچہ بھی لے جا. اب یہ پورے علاقے کی مخالفت ماں باپ کی سسرال کی کر کے دین بچا کے وہاں پہنچی قافلے کے ساتھ. اتفاق ایسا ہوا کہ ان کا خامد ابو سلمہ فوت ہو گیا. لیکن انہوں نے یہ حدیث سنائی تھی کہ جب مصیبت آئے انا للہ اور یہ دعا پڑھیں. ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ مجھے وہ حدیث تو یاد آ گئی. میں نے کہا میں دعا تو پڑھتی ہوں ثواب تو ملے گا لیکن ابو سلمہ جیسا خامد کہاں سے ملے گا. حدیث دعا کا مطلب یہ ہے کہ اچھا بدل ملے گا. ابو سلمہ ہمارا اتنا خیال رکھتا تھا, ایسا خامد ہمیں کیسے ملے گا. ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میری عدت گزر گئی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا. میں بڑی حیران ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں. میں بہت خوش ہوئی. میں نے پیغام لانے والے کو کہا مجھے بڑی خوشی ہوئی, اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں, لیکن میری 3 باتیں ہیں. پہلی بات تو میری عمر بڑی ہو گئی ہے, میں بڑی عمر کی ہو گئی ہوں. دوسری بات ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں ان کو چھوڑ تو نہیں سکتی, یہ بوجھ بنیں گے رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسری بات یہ ہے کہ میری زبان میں کچھ سختی ہے. آپ صرف میرے خامد ہی نہیں ہوں گے, میرے رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو کہیں میری آخرت تباہ نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس پیغام بھیجا کہ اگر تمہاری عمر بڑی ہے نا تو میری بھی بڑی ہو چکی ہے عمر, اور بچے جہاں سے ہم کھائیں گے وہاں سے وہ بھی کھا لیں گے. باقی زبان کی سختی میں دعا کروں گا اللہ آپ کی زبان کی سختی دور کر دیں. اور رشتہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی تھی نا زیادہ, یہ آپ کی خصوصیت تھی. اس میں مقصد مرد عورت والا نہیں ہے, بہت سارے مقاصد اور حکمتیں ہیں جناب محمد رسول اللہ وسلم کی شادی میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انصاف پسند چاہے غیر مسلم بھی ہے 2 باتوں پہ غور کرے گا تو وہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہاں مقاصد کچھ اور ہیں شادیوں کے اور حکمتیں کچھ اور ہیں. پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی, بھرپور جوانی اور مثالی انسان. اللہ 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 اللہ, صورت میں اجمل, سیرت میں اکمل, اخلاق میں افضل, حسب نسب میں اشرف, بیان میں افصح. آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں, آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں, آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں, اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات نہیں. یہ شخصیت. اور شادی ہو رہی ہے اپنے سے بڑی 15 سال بڑی خدیجہ رضی اللہ, ہماری بڑی ماں, 15 سال 40 سال عمر تھی اور 2 دفعہ بیوہ تھی. 25 سال جوانی, شادی ہوئی اپنی سے بڑی عمر کی عورت, 15 سال بڑی, 40 سال اس کی عمر تھی اور 2 دفعہ بیوہ تھی, اور 25 سال اس کے ساتھ گزارے. 50 سال تک کوئی شادی نہیں کی. بات انسان سوچے کہ یہاں کو اور مقاصد تھے. اور دوسری بات, جتنی آپ نے شادیاں کی بوڑھی, متعلقہ, بیوہ, سوائے عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ, تو یہ 2 باتیں انصاف پسند آدمی کو مجبور کرتی ہیں کہ غور کرے کہ مسئلہ. وہ بہت ساری حکمتیں ہیں, بڑی حکمتیں میں بتاتا ہوں. اسلام کے مسائل مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی. اب مردوں کی تو ایک بہت بڑی جماعت تھی جو مسائل سیکھتی تھی, تو عورتیں اگر 3-4 ہوتی, لوگ کہتے عورتوں کا کیا بھول گئی ہیں, تو اللہ نے ایک بہت بڑی جماعت 9 عورتیں بیک وقت ہماری مائیں رسول اللہ کے نکاح میں تھی, تاکہ عورتوں کے مسائل یاد کرنے والی بھی ایک بہت بڑی جماعت ہو. کیونکہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو خامد ہی بتا سکتا ہے عورت کو. اور یہ سب جو تھی جہاں دیدہ, تجربہ کار, متعلقہ, بیوہ, زمانہ کے نشیب و فراز سمجھنے والی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد بیان کیا کہ جو لوگ حق چھپاتے ہیں, یہودی حق چھپاتے تھے, کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی یہ رسول ہے, لیکن عرب کے لوگ بدو, ان پڑھ, بت پرست, ان کو یہ بیوقوف بناتے تھے, پڑھے لکھے بدمعاش. کہتے تھے اگر یہ نبی رسول ہوتا تو ہمیں نہ پتا ہوتا, چھپاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا جو حق چھپاتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت, فرشتوں کے بھی لعنت اور لوگوں کے بھی ان پر لعنت. یہ جو قبر پرست بکتی لوگ نذرانے ماننے سلانے اپنے لیے سارا کچھ یہ بنائے ہوئے دنیا, یہ بھی اس لعنت کے مستحق ہے جو حق کو چھپاتے اور حق بیان نہیں کرتے.
انسان سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے لیے جو توبہ کرتے ہیں 3 شرطیں. پہلی بات گناہ کو چھوڑو. نمبر 2 اس پہ شرمندگی ہو. نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ ہو. گناہ معاف ہو جاتا ہے. ہمارے جتنے پہاڑ جتنے بھی گناہ ہو اللہ معاف کر. لیکن جو حق چھپاتا ہے غلط مسئلہ, اس کے لیے قرآن نے کہا چوتھی بات بھی ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا. وہ ان کے لیے 4 شرطیں ہیں. عام گناہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. گناہ چھوڑو, اس پہ شرمندگی ہو, آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ ہو. لیکن جو غلط مسئلہ بیان کرتا ہے اس کے لیے چوتھی بات یہ بیان کرے کہ میں نے مسئلہ غلط بیان کیا اور بتائے لوگوں کو کہ پہلے میں نے بات غلط کی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. کچھ لوگ ہیں اللہ کے علاوہ مشکل کو شہادت روا بنائے ہوئے درخت کو, پتھر کو, گدی کو, درگاہ کو, آستانے کو, قبر کو, مدار کو, بت کو, ان سے ایسی محبت کرتے ہیں, ایسے بچھے جاتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. لیکن ایمان والے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, اس سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا حکم مانو. وہ کہتا ہے دودھ میں پانی نہ ڈالو, ملاوٹ نہ کرو, حرام نہ کھاؤ تو جہنم میں جاؤ گے. کوئی اللہ سے محبت نہیں ہے. اور 11ویں کا دودھ خالص, علی اجویری کی قبر کے اوپر جو وہاں اس پہ دودھ وہ خالص, اس میں ایک پانی کا قطرہ نہیں ہوتا. لوگوں کو قبروں, درگاہوں, مزاروں, بزرگوں جو اللہ کے بندے مخلوق ان سے زیادہ محبت ہے ان کو, اور اللہ تعالیٰ سے محبت. جھوٹی قسم اٹھائیں گے, قرآن کا تو میں 10 اٹھا لوں گا, لیکن دربار کی کنڈی کو ہاتھ نہیں لگانا. یہ اللہ سے محبت ہے یا ان سے محبت؟ لیکن مومن ایمان والے جو ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا جو حق چھپاتے ہیں قیامت کے دن اللہ کو اتنا غصہ ہوگا کہ نہ اللہ ان سے کلام کرے گا, نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا, اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا. کیوں؟ جن کو گناہوں سے پاک کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان کے امور بیان کیے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی عبادت کرو, دوسرے کی نہ کرو. اللہ کے ساتھ شرک شراکت کمپنی سسٹم نہ رکھو. آخرت پر ایمان کہ مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا میں نے حساب دینا ہے. فرشتوں پر ایمان کہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے, نافرمانی نہیں کرتے اور اپنی اپنی ڈیوٹی. ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے, ایک دائیں طرف بائیں والا. دائیں طرف نیکی لکھتا ہے, بائیں طرف برائی لکھتا ہے. عصر اور صبح کی نماز میں ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی. کچھ فرشتے ایسے ہیں جیسے یہ مجلس ہے یہاں بیٹھے ہیں, سن کے سیدھے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھتا ہے اور اللہ کو بتاتے ہیں, اور اللہ فرماتا ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا. کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ نے کلام کیا, اللہ بولا, اس کے الفاظ تھے, حروف تھے, اور اللہ کا کلام سنا گیا. کبھی تورات, کبھی انجیل, کبھی زبور, کبھی قرآن کی شکل میں. پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں لیکن عمل نہیں, لیکن قرآن پر عمل بھی ہے. نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو چنا, اپنی وہی ان پہ نازل کی کہ لوگوں کو بتاؤ کن باتوں سے میں خوش ہوتا ہوں, کن سے ناراض ہوتا ہوں. یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھائے وہ خود ہی نبی بن گئے, جیسے مسلمہ کذاب تھا یا جیسے غلام احمد قادیانی تھا, یہ قادیان کا رہنے والا. نبوت رسالت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. پہلے نبیوں پر ایمان ہے لیکن اطاعت نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے. اور مال خرچ کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کو محبت ہے, اس مال سے ضرورت ہے, لیکن اللہ کی راہ میں کھل کے خرچ کرتے ہیں. رشتہ داروں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, مسافروں پر, اور جو مانگنے والے ہیں. پھر رقاب, گردنیں چھڑاتے ہیں. غلام یا قیدی جو بے گناہ پھنسے ہوں, ظالمانہ نظام ہے, جھوٹا کیس کر دیا, اندر پڑا ہے, پتہ ہے کہ یہ بالکل اس پہ جھوٹا کیس ہے, وہاں پیسہ لگانا, دینا اور اس کو چھڑانا. نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, وعدے پورے کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مومنوں کی باتیں ہو رہی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں: جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی, امانت میں خیانت اور گالی دینا. اور صبر کرتے ہیں لڑائیوں میں, جہاد کے اندر صبر کرتے ہیں. جسمانی تکلیف صبر, مالی تکلیف صبر. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ تقوی پرہیزگاری والے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان کیا, قصاص, بدلہ, قتل کا بدلہ, زخم کا بدلہ, حدود, اللہ کی حدیں. اس سے نظام قائم ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاءٌ. بدلہ لینے میں تمہاری زندگی عقل مندو اگر تم سمجھو.
جب اس کو پتا ہوگا کہ اس کو میں قتل کروں گا نا تو بدلے میں قتل ہوں گا، تو اس کو قتل نہیں کرے گا، اس کی زندگی بچ گئی۔ اب اس نے قتل نہیں کیا تو یہ بھی بچ گیا، زندگی میں بدلا ہے۔ پاکستان کا وزیر قانون تھا مسٹر جسٹر کارنی لیسٹ، وزیر قانون پاکستان کا، یہ عیسائی مذہب رکھتا تھا۔ تو دنیا میں کانفرنس ہوئی یورپ وغیرہ میں بہت بڑی کہ دنیا میں امن کیسے قائم ہو، تو یہ بھی وہاں گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں پاکستان کا وزیر قانون ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مسلمان، میں عیسائی ہوں، لیکن انصاف کی بات یہ ہے اگر دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہو، قتل و غارت، دنگا فساد، پریشانی، یہ جو ساری آگ لگی ہوئی ہے ساری ختم ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حد نافذ کی تھی وہ نافذ کر دو۔ جس نے عرب کے بدوؤں، اڑیل کے باہر وحشیوں کو نکیل ڈال کے رکھ دی کہ کوئی سفر کرتا تھا 100 سال تک اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا۔ اور کیا حالت تھی ان کی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ہم میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ہم میں۔ اور پھر وہ کیسے پارسا بن گئے کہ جب حدود نافذ ہوئی، اسلام آیا، انقلاب آیا، تو پھر جاتے ہوئے کسی کے پاؤں کی ٹھوکر لگ جاتی ہے تو اس کا دامن پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار مجھے معاف کر دے، میں اگلے پل پہ حساب نہیں دے سکتا۔ پھر کیسی بات ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ 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 اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا رحم دل بنا دیا کہ دشمنوں کو معاف کرنے والے بن گئے۔ یہ فائدہ ہے ان حدود کا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کا ذکر کیا، زیادہ سے زیادہ تیسرے حصے میں جو ہے نا، یہ سمجھنی چاہیے بات، حق حلال کا مال کرو، اسلام نے بھی آپ کو اجازت دی ہے، لیکن سوچ لو کہ اسلام جیسا ہمدرد مذہب بھی کہتا ہے کہ جب تو مرنے لگے 2 حصے مال پہ تیرا حق ختم۔ سوچے انسان، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال جو اس نے کھا لیا اور جو پہن لیا اور جو آگے بھیج دیا، یہ ہے اس کا مال، باقی تو وارثوں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے ایسا جو اپنے مال سے زیادہ وارث کے مال کے ساتھ محبت کرے؟ انہوں نے کہا جی کوئی بھی نہیں، میں اپنا تو ہے جو کھا لیا پہلے آگے بھیج دیا جمع کا، باقی تو وارثوں کا مال ہے، گن گن کے رکھتا ہے اور اس کی حفاظت میں فکر مند رہتا ہے، یہ تو وارثوں کا مال ہے۔ تو وصیت صرف تیسرے حصے پہ ہو سکتا، ذرا سوچیں غور کریں، ساری عمر آپ نے کمایا 50 سال، اسلام، ہاں اسلام ہمدردی والا مذہب کہتا ہے کہ جب تجھے موت کا ہاتھ پڑے تیسرے حصے پہ تو وصیت کر، 2 حصے پہ تیرا حق ختم، نہیں تو وصیت کر سکتا، زیادہ زیادہ تیسرا حصہ۔ اگر ساتھ کی حدیث میں تیسرا بھی زیادہ ہے۔ ہاں ایک اور وصیت ہے، پلاٹ کا مسئلہ ہے، دکان کا مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، خاندان کا مسئلہ ہے، اس آدمی کو یہ یقین ہے کہ اگر میں بتا کے نہ گیا تو پیچھے جھگڑا ہوگا بہت زیادہ، یہاں ان کا آپس میں نقصان ہوگا، اور مجھے اس بات کا پتہ ہے، تو ایسی کو وصیت کرنا چاہتا ہے، اولاد میں یا گھر میں کوئی بات ہے تو 2 راتیں نہ گزریں مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اگر وہ وصیت غلط کر گیا تیسرے حصے سے زیادہ یا ایک کو دے گیا تو پچھلوں پر ضروری ہے کہ اس وصیت کو سیدھا کریں اور اس کو انصاف والا بنائیں، ظالمانہ نہ بنائیں۔ اس کے بعد اللہ نے روزے کا بیان کیا۔ روزے کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف قال اللہ تعالیٰ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹے کو ایک نیکی کا ثواب اللہ 10 گنا سے شروع کرتے ہیں، 100 200 300 400 700 تک اللہ ایک نیکی کا ثواب دیتے ہیں، اس کی مہربانی بھی دے کر اپنی نافرمانی روگردانی بھی دے۔ لیکن روزہ نہیں، اللہ کہتا ہے روزے کی بات یہ نہیں، کیوں؟ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ آپ حج کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے یا اللہ کو پتہ ہے یا بندے کو پتہ ہے۔ اگر آپ عصر کے ٹائم وضو کریں، پانی اندر پی جائیں، کسی کو کیا پتہ، لیکن آپ نہیں پیتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے روکا۔ میں روزہ میرے لیے یدع شہوت و طعام من اجلی، کھانا پینا چھوڑتا ہے، شہوات پہ کنٹرول کرتا ہے، کمرہ بند ہے، ہر چیز موجود ہے لیکن قریب نہیں آتا، میری وجہ سے مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے میں اس مزدور کو ضرور معاف کروں گا۔
लिस्साइम फरहतान फरहतुन इंद फित्रही व फरहतुन इंद लिकाए रब्बे। रोज़ेदार को दो खुशियां हासिल होती हैं जो किसी और की किस्मत में नहीं। एक अफ्तारी के वक्त जब किस्म किस्म के खाने देखता है तो कहते कि या अल्लाह, मैं तो हर घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाता पीता था, तेरी तौफीक से मैंने रोज़ा पूरा किया। और वो खाने अफ्तारी पे देख के उसके दिल की जो खुशी, मसर्रत, शादमानी, जो कैफियत होती है वो बयान नहीं हो सकती, जो उसको खुशी। और बेरोज रोज़ा खोर जो उसका ज़मीर उस वक्त उसको मलामत कर रहा होता है, वो भी बयान करने वाली चीज़ नहीं, वही महसूस कर रहा होता है। और दूसरी खुशी जब अल्लाह के पास जाएगा, खातर मदारत देखेगा, मेहमानियाँ देखेगा, आगे पीछे नेमते जो किसी आंख ने देखी नहीं, कान ने सुनी नहीं, दिल में ख्याल तक नहीं आया, देखेगा कर्रो पर साजदा, कहेगा या अल्लाह, मैं तो इस काबिल न था, तूने मेरी इतनी इज्जत बनाई हुई है। अल्लाह फरमाएंगे तूने हमारे लिए रोज़ा रखा था, आज हमने तेरी इज्जत बनाई है। वला खलूफ फम साइम अत्यब इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। भूखा रहने की वजह से जो मुंह से हवाड़ निकलती है, अल्लाह ताला को कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार है। रोजेदार के सांसों से भी प्यार है अल्लाह तबारक व तआला को। बाद लोग कहते हैं मिसवाक करो, बू पसंद है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अल्लाह को बू नहीं पसंद, मिसवाक करो, तर खुशक करो, अफ्तारी से 5 मिनट पहले तक। ये भूखे रहने की वजह जो हवाड़ है, ये उसकी बात। बस श्याम जुन्नतुन, रोजा ढाल है। 10 बजे लड़ाई होती थी ना, दुश्मन वार करता, फिर आगे मुट्ठी होती थी लोहे की, बहुत बड़ी लोहे की प्लेट होती थी, ऐसे आगे डाल, मुझ पर वार न। रोज़ा ढाल है। जब रोज़ा रखा हो तो फिर आंखों के गुनाह नहीं होते, कानों के गुनाह नहीं होते, ज़बान के गुनाह नहीं होते, रोज़ा ढाल है। फरमाया इज़ा कान यौम सौम अहदिकुम फला यरफस वला यसखब इन साब वहदन औ क़ातलहु फलयक़ुल इन्नी इम्रुउन साइमुन। जिस रोज़े ने तुझे अल्लाह से मिलाना है, इसको तगड़ा बना, कुव्वत वाला, तेरे गुनाहों को भस्म कर दे, तेरी जिंदगी बदल दे, तेरे घर के अंदर मईशत, मुआशरत, बोलने उठने, खाने पीने में भी बच्चों में इनकलाब ले आए। ऐसा रोजा तकड़ा बना। कैसे बनेगा कि जब रोजे से हो तो फरमाया फिर शोर शराबा हो, जो शोर बाजारों में ना, वकार आए, संजीदगी आए, धीमापन आए, खामोशी आए, एहतराम आए, गुफ्तगू के अंदर मतानत, संजीदगी आए। ये रोज़ा तेरे अंदर इनकलाब लाए। शोर शराबा ना कर। और बेहयाई की बातें, गंदे रिसाले, गंदी तस्वीरें, मोबाइल और ये गंदे ड्रामे और फिल्में, कंजरों के चेहरे बल्कि बूते अरब का गंद गंद गंद। टीवी जरा आन का तो रोज़ा बहलाए बहलाए नहीं, रोज़े का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये बेहयाई, फाशी और यानी, आंखों का ज़िना, कानों का ज़िना, ये गाने, फिल्में, ड्रामे, ये सब रोज़े को तबाह करने वाली हैं। मैं जब तुम में से कोई रोज़े से हो तो ऊंची आवाज़, शोर शराबा भी ना करे और बेहयाई की कोई बात ना करे। अगर कोई उससे गाली गलोच करे और उससे उलझे कह दे मेरे मुंह में ज़बान है, मैं तेरी बात का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं बड़ा गुनाहगार था, सोचता था उम्र थोड़ी है, गुनाह ज्यादा है, बनेगा क्या? अल्लाह ने रमज़ान मुबारक का महीना बख्शिश मग़फ़िरत का सीज़न बना के मेरे जैसे गुनाहगारों के लिए भेज दिया। मैं एक मिशन पर लगा हुआ हूँ, आंखों कानों ज़बान की मामलात, उठने बैठने की इस्लाह करके रूठे हुए रब को बना के जन्नम से आज़ादी ले लूँ, जन्नत में सीट महफूज करा लूँ। तेरी बेहूदगी का जवाब दे के मैं अपना रोज़ा ख़राब नहीं करना चाहिए। है रोज़ा एक सुनाए तो 10 सुनाते हैं। इनके जवाब पत्थर से होता है। ठीक है, हमने रोज़ा रखा हुआ है, इधर ये नहीं मतलब कि चूड़ियाँ पाइयाँ नहीं तुम साढ़े, क्या है यार। रोज़ा फरमाया, रोज़े को रोज़ा बनाओ। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि सहरी खाओ कब तक, जब तक तुम्हें सफ़ेद धागा स्याह धागे से नजर ना आना शुरू हो जाए। हज़रत अदी हातिम ताई का लड़का था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरदार का बेटा। उसने जब ये ऐड सुनी ना कि अल्लाह कहता है कि खाओ पियो जब तक सफ़ेद धागा नजर ना आए, तुम्हें स्याह धागा, उन्होंने 2 धागे रख लिए तकिए के नीचे, एक सफ़ेद रंग का, एक स्याह रंग का। खाते पीते रहते सहरी, जब इतनी रोशनी हो जाती, पता लगना शुरू हो जाता कि ये सफ़ेद धागा है, ये स्याह धागा, तो खाना पीना शुरू बंद कर देते। एक दिन रसूल अल्लाह के सामने जिक्र हुआ तो आप हमें, तेरी गुद्दी बड़ी चौड़ी है, तेरा तकिया बड़ा चौड़ा है जिसके नीचे वो 2 धागे, तू नहीं समझा। अल्लाह ने सफ़ेद धागा सुबह को कहा है और स्याह धागा रात को कहा है। ये तो सुबह का फूटना है। ये साहबी था, अरबी था, फसीह बलीग था, तौरात इंजील का आलिम था, नबियों की औलाद था, सरदार था, सरदार का बेटा था, रसूल असम का शागिर्द था, कुरान का गवाह था, लेकिन कुरान की ऐत का माना नहीं समझ सका जब तक कुरान वाले ने नहीं समझाया। बस ये हमारी दावत। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, इस्लाम सलामती ईमान अमन सिखाता
ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہے، لیکن ہمارے بھائیوں بہنوں کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ، قرآن کو جیسے ماننا فرض ہے ایسے یہ بھی فرض ہے کہ قرآن کا معنی وہی معتبر ہوگا جو محمد کی کچہری مدرس میں طے ہوا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول کی روشنی میں اس کی پابندی کر لو۔ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے فرقے ختم، فرقہ پرستی ختم، لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور معنی کرتے ہیں، رسم رواج، بابا دادا، علاقہ، سوسائٹی کا تقاضا، گلی محلہ، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پھر مرشد کا ارشاد، سوسائٹی کا تقاضا، نظام دستور کو آگے رکھ کے قرآن کے معنی کرتے ہیں، جغرافی سائنس کے زور پر، لغت کے زور پر، اور اپنے اپنے عقائد اصل وہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس کے دربے توفیق فقیہ آل حرام، علامہ اقبال کہتا ہے زمان بر صوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا ولی تعویل شاہ در حیرت اندہ، خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را۔ مولوی صاحب صوفی صاحب ہمیں قرآن سناتے ہیں اور معنی وہ کرتے ہیں جبریل حیران ہے میں لے کے نہیں آیا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور یہ اس کا معنی مفہوم، یہ ہے فرقہ پرستی جو ہے نا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ لوگ مانے۔ یہ دیکھو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا جواب معنی نہیں سمجھ سکا جب تک رسول اللہ نے نہیں سمجھایا، اور ایسی 20 مثالیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رشوت کو حرام قرار دیا، فرمایا کہ یہ رشوت کا مال نہ کھاؤ، رشوت لوگوں کو جا کے دو، حرام، جیسے رشوت حرام، جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ نے حلال کھاؤ، لوگوں کو بھی کہا حلال کھاؤ، مومنوں کو بھی کہا حلال کھاؤ، رسولوں کو بھی کہا حلال کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کا کھانا حرام، کا لباس حرام، کا پینا حرام، کا حرام کی غذا، حرام کا خون، حرام کی بوٹیاں، حرام کا جسم، انا یستجاب له، اس بدبخت کی دعا، نماز، عبادت، حج کیسے قبول ہوگا؟ حرام خوروں کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی چیزیں جو حرام کی، رشوت حرام ہے، اور فرمایا حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر ما اہل به لغیر اللہ، تمہارے اوپر یہ مردار جو خود مر جاتا ہے یہ حرام ہے، اور خون رگوں کا ذبح کرتے وقت خون یہ حرام ہے، اور خنزیر، اور اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پہ چڑھاوا، دوسرے کے نام کی نظر نیاز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ قرآن حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نظر غیر اللہ نہیں کھاتے، بڑی اچھی بات ہے، کہتے ہیں لمبے لمبے چاول خوشبودار ہوں، مرغ روسٹ ہو، لیکن اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام کا چڑھاوا ہو تو ہم نہیں کھاتے کیونکہ ہم قرآن حدیث والے ہیں، بڑی اچھی بات۔ جمعرات دی روٹی بھی نہیں کھاندے، بڑی اچھی بات ہے۔ سود کہنا کھا جانے ہیں، دھوکھا کہنا کر جانے ہیں، ملاوٹ کرنے ہیں، کام تول لے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔